بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتی ہے تو اس کی وجہ جان لیں۔ سانس پھول جانے کا مسئلہ مختلف حالات جیسے زیادہ سخت ورزش یا تیزی سے چلتے یا بھاگتے ہوئے کہیں جانے سے ہو سکتا ہے، مگر یہ اس وقت بہت تشویشناک لگتا ہے جب کوئی عام کام جیسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جائے۔ سانس پھولنے کے لیے ڈاکٹروں کی زبان میں ڈسپینیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور امریکہ کے مایو کلینک کے مطابق اس کے ساتھ سینے میں شدید کھچاؤ، ہوا کی زیادہ ضرورت یا دم گھٹنے جیسے احساسات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے باعث یہ دہشت زدہ کر دینے والا تجربہ ہوتا ہے، جن میں سے کچھ سنگین اور کچھ بے ضرر ہوتی ہیں۔ اگرچہ آپ کو اندازہ نہیں، مگر سانس لینے کا عمل بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں، سانس کی نالی، شریانوں، مسلز اور دماغ کے متعدد ریسیپٹرز جسمانی ضروریات کے مطابق سانس لینے کے عمل کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو دمہ ہے تو اس بیماری میں سانس کی نالی تنگ، سوج اور بہت زیادہ بلغم تیار کرتی ہے، جس کے باعث جسمانی سینسرز شناخت کرتے ہیں کہ جسم کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں مل رہی اور خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے آپ کو لگ سکتا ہے کہ ہوا کے حصول کے لیے مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ سانس پھولنا ہمیشہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کوئی عام کام جیسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس لینے میں مشکلات کئی بار لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ سنسناٹی یونیورسٹی کے کالج آف میڈیسنز کی پھیپھڑوں کے امراض کی ایسوسی ایٹ پروفیسر سادیہ بینسکون کے مطابق ضروری نہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کسی عمارت کے گراؤنڈ فلور پر رہتے ہیں اور سیڑھیاں چڑھنے کے عادی نہیں ہوتے تو یہ غیر معمولی نہیں کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس کچھ پھول جائے۔ بتایا کہ ایسے حالات میں سانس کسی حد تک پھول جانا عام معمول کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام جسمانی سرگرمیوں سے سانس پھول جاتا ہے اور آپ کو یاد نہیں کہ آخری بار ورزش کب کی تھی تو بہتر ہے کہ اسے معمول بنا لیں۔ ایسا کرنے سے مسلز کے افعال زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور انہیں کام کرنے کے لیے کم آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ وہ کم کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی خارج کرتے ہیں۔ یعنی ورزش کرنے سے ہوا کی ضرورت میں کمی آتی ہے، اور ورزش شروع کرنے سے پہلے یہ برا خیال نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر دل اور پھیپھڑوں کی صحت کی جانچ پڑتال کرا لیں۔ اس کے برعکس اگر ورزش کرنا آپ کا معمول ہے اور پھر بھی روزانہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے تو یہ ضرور قابل تشویش ہے۔ پروفیسر سادیہ نے کہا کہ اگر سیڑھیاں چڑھنے کے مقابلے میں کم شدت والی جسمانی سرگرمیوں جیسے نہانے یا کچھ چلنے سے بھی لگتا ہے کہ سانس لیا نہیں جا رہا تو یہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ ان کے مطابق صحت مند جوان افراد کو عام سرگرمیوں میں سانس کے مسائل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ متعدد طبی مسائل بھی اس کا باعث بنتے ہیں۔ کچھ امراض جیسے دمہ کے بارے میں تو لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ سانس لینے میں مشکلات کا باعث بنتے ہیں، مگر دیگر سنگین وجوہات میں نمونیا، کاربن مونو آکسائڈ پوائزنگ، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلیور، پھیپھڑوں کے امراض قابل ذکر ہیں۔ ہر بیماری میں سانس پھول جانے کا میکانزم تھوڑا مختلف ہوتا ہے، جس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ جسم کے کون سے حصے کے سینسرز اس عمل کا حصہ ہیں۔ ان سب کی دیگر متعدد علامات بھی ہوتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جانا واقعی صحت کی کسی سنگین خرابی کا نتیجہ ہو، مگر اوپر درج امراض کے سنگین اثرات کے پیش نظر بہت زیادہ سانس پھول جانے پر ڈاکٹر سے معائنہ کر لینا چاہیے۔ اگر سانس پھولنا ہی واحد علامت ہے تو بھی اگر سانس لینے میں حقیقی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کا رخ کریں۔ ڈاکٹروں کی جانب سے جو اقدامات کیے جائیں گے ان کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ کو کن دیگر علامات کا تجربہ ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے، یا کن بیماری کو شبہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ ڈاکٹری علاج روز بروز مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور ایک غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا متبادل قدرتی جڑی بوٹیوں
والا علاج بھی ہے جو زمانہ قدیم سے آج تک چلا آ رہا ہے اور زیادہ مفید اور کم خرچ بھی ہے۔ اگر اسے اپنایا جائے تو کوئی حرج نہیں اور بآسانی گھر پر ہی علاج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک کیوا کی ضرورت ہوگی۔ کیوا کا نام تو سب نے سنا ہوگا بلکہ پیے بھی ہوگا، لہٰذا آج ہم آپ کو ایسا کیوا بنانے کا طریقہ بتائیں گے جو سانس پھولنے کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ تو اس کے لیے آدھا انچ ادرک کا ٹکڑا لیں اور اس کا چھلکا ہٹا دیں۔ لہسن کی ایک پھلی لے کر اس کا چھلکا بھی اتار لیں اور تھوڑی سی دار چینی کا ٹکڑا لیں۔ اب 1.5 گلاس پانی کسی پین میں ڈال کر چولہے پر رکھیں اور چولہے کا فلیم آن کر دیں اور پانی کو اچھی طرح ابال دیں۔ اب اس میں ادرک، لہسن اور دار چینی ڈال کر پین پر ڈھکن رکھیں اور اچھی طرح ابال لیں کہ پانی تقریباً 1 گلاس رہ جائے تو چولہے کا فلیم بند کر دیں اور 2 منٹ کے لیے دم پر رکھیں۔ اب کسی پیالی میں چھان کر یہ قہوہ پی لیں۔ یہ قہوہ بنا کر دن میں 3 مرتبہ پیا کریں، انشاءاللہ سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اجازت۔